کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا، یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن، اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا، آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں ہی جائے گا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا یہ باب شروع میں ہونا چاہیے، مشکات کے شروع میں ہے وہ باب۔ اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر، جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے، تلاوت کر کے، ترجمہ بیان کر کے نہیں، وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ختم بخاری ہوتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا نا ابھی تک ختم قرآن ہے، چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں، ختم بخاری۔ تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا؟ ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ گو مسلمان، تو انکار کس نے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا، یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں، کتنا انٹلیکچوئل ہے۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ تو پوری امت جنت میں جائے گی سبجیکٹڈ ٹو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اختیار کرے۔ باقی وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کی زندگی کا ڈومیننٹ پہلو برائیوں پہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا۔ وہ تو عقیدہ ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا یہ مشکل ہے۔ اور وہ مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا نا، پھر تو جنت ہی ٹور جانا ہے۔ ایک پھیرا جو 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی نہیں برداشت کر سکتا، وہ کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا۔ جبکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی تپش سے دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو بھاری عذاب کون اس کو بریف کر سکتا ہے؟ ویسے آنکھیں بند کرنی ہے تو بے شک کر لیں۔ وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے گا، اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، لیکن اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ میرا، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ابلیس کے راستے ہیں، اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ لہذا یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا جی سارے راستے جو ہیں وہ حق پہ ہی ہیں، اور پھر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے مقصد تو سفر طے کرنا ہے، کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے، کوئی ٹرین میں کرتا ہے، کوئی پیدل جاتا ہے، راستے بھی مختلف ہو کے آپ پہنچ ہی جاتے ہیں منزل مقصود پہ۔ یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے راستے کے لیے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، اس نے تو راستہ ایک بتایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہدایت کے راستے کو قرآن میں ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تیرے نیک انعام یافتہ لوگ چلے۔ تو نیک انعام یافتہ لوگ راستے پر چلے، راستوں پہ نہیں چلے۔